کیا آپ بھی ہمارے معاشرے کی ان زخمی عورتوں میں سے تو نہیں ہیں جن کے زخم بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن ان کی تکلیف کی شدت سے ان کی روح تک داغدار ہو جاتی ہے؟ اگر آپ انہی عورتوں میں سے ایک ہیں تو یقین کریں کہ آپ سے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور یہ ظلم جو آپ اپنی ذات پہ کر رہی ہیں یہ صرف آپ تک محدود نہیں ہے، یہ آپ کی آنے والی نسل در نسل چلے گا، اور اس کی شدت اور اس کی تکلیف جو آج آپ خود محسوس کر رہی ہیں وہ صرف آپ تک محدود نہیں رہے گی، وہ آپ کی نسلوں تک ٹریول کرے گی۔ فزیکل ٹارچر اور فزیکل ابیوز کے نشان تو آپ لوگوں کو دکھا لیتی ہیں یا بعض دفعہ ان کو بھی چھپا لیتی ہیں، لیکن جو مینٹل ٹارچر اور مینٹل ابیوز کے نشان ہیں اور ان کی جو گہری چوٹیں ہیں ان کو آپ کب تک چھپائیں گی، اور کب تک آپ اس کو اپنے اندر چھپا چھپا کر خود کو گھٹ گھٹ کے جینے پہ مجبور کر دیں گی؟ آپ نے اپنے لیے خود آواز اٹھانی ہے۔ آج کے معاشرے کی ہر عورت کہیں نہ کہیں سے مینٹلی ابیوز کا شکار ہے۔ اگر آپ بھی انہی خواتین میں سے ایک ہیں تو آج کا ولاگ آپ کے لیے نعمت سے کم نہیں ہوگا۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ولاگ کو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے، میری ویڈیو کو پہلی دفعہ واچ کریں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ اپنے ڈیلی روٹین کے کاموں کو کرتے ہوئے آج کے حساس ٹاپک پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ میری یہ باتیں اور میرے یہ الفاظ کن کن عورتوں کے لیے اور کن کن ہاؤس وائف کے لیے روشنی کی کرن ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی خواتین بھی ہوں گی جو میرے یہ الفاظ سن کے اور میری یہ باتیں سن کے ان کے پرانے زخم ہرے ہو جائیں گے، لیکن یقین کریں کہ یہ زخم وقتی طور پہ ہرے ہوں گے۔ جب آپ ولاگ کے لاسٹ کے اندر ان تمام چیزوں کو کنکلوژن دوں گی اور سلوشن دوں گی تو یقین کریں کہ اگر آپ کو کہیں بھی ان چیزوں سے فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہمارے معاشرے کی ہر عورت زخمی ہے، کچھ تو بظاہر زخمی ہیں اور کچھ اس طرح سے انٹرنلی طور پہ اور مینٹلی طور پہ ٹارچر ہونے کی وجہ سے زخمی ہیں کہ اگر وہ چاہیں بھی تو وہ اپنے زخم کسی کو دکھا نہیں سکتی، لیکن آپ اپنے زخموں پہ خود مرہم رکھ سکتی ہیں اور ان زخموں کا علاج خود کر سکتی ہیں۔ کوئی اگر آپ کو مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے یا آپ کو مینٹلی ابیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کو اتنا منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہو جائیں اور ہیں، لیکن صرف اور صرف بات صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے۔ آپ کو وقتی طور پہ اس چیز کا سلوشن نہیں ملتا، آپ کو لگتا ہے کہ شاید اگر آپ اپنی خاموشی توڑیں گی اور اگر کسی کے اوپر بات کریں گی تو شاید آپ کا گھر نہ ٹوٹ جائے، یا گھر ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی بات کر دے گا یا آپ کے اوپر انگلی اٹھا دے گا تو آپ کے پاس اس انگلی کو توڑنے یا موڑنے کی ہمت نہیں ہے، یا آپ اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ اگر آپ نے اس طرح کی اٹھتی ہوئی کسی انگلی کو توڑا یا موڑا تو لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے، وہ لوگ جو آپ کو مینٹلی ٹارچر دینے کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو جواب بھی دے سکتی ہیں لیکن صرف اور صرف اس بات کے ڈر سے رک جاتی ہیں کہ لوگ کہیں گے یا سسرال والے کہیں گے کہ یہ تو تھی ایسی، اس وجہ سے اس کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک لمحے کو یہ نہیں سوچتی کہ یہ وہی سسرال والے ہیں جو صبح سے شام تک، یا وہی آپ کے اگینسٹ لوگ ہیں جو صبح سے شام تک سوائے آپ کو اور آپ کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے۔ بظاہر جسم کے اوپر لگے ہوئے زخم ہر کسی کو نظر بھی آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ لوگ ان کی وجہ بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن کے اوپر نقش ہو جاتی ہیں، جو آپ کے ذہن کے اندر اس طرح کے گہرے نقوش چھوڑتی ہیں کہ آپ چاہنے کے باوجود خوشحال اور پرسکون زندگی مل بھی جائے تب بھی آپ ان تکلیفوں اور ان دکھوں کو بھول نہیں سکتی جو آپ نے اپنی زندگی کے سٹارٹ میں یا اپنی میرڈ لائف کے سٹارٹ میں صحیح ہوتی ہیں۔ جب بھی کبھی تشدد یا ابیوز کا نام آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں فوراً سے یہ احساس جاگتا ہے کہ کسی نے کسی کو فزیکلی ابیوز کیا ہوگا، یا اس کے جسم پہ لگے ہوئے نشان ہوں گے، یا مار پیٹ ہوگی، یا اس کو تکلیف پہنچائی ہوگی، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ سب سے بڑا ابیوز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مینٹلی ٹارچر دیں، آپ کسی کو مینٹلی ابیوز کریں۔ اور ذہنی تشدد کی ایک ایسی شکل ہے جو کہ انسان کو اندر ہی اندر بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ایسے زخموں کے نشان ہوتے ہیں جو نہ تو کسی مشین سے نظر آتے ہیں اور نہ ہی کسی ایکس رے سے۔ یہ ایسی تکلیف ہوتی ہے جو صرف اور صرف ایک انسان کو اندر ہی اندر گھٹا کے مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے کے اندر آج کی عورت اس طرح مینٹلی ابیوز کا شکار ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس مینٹل ابیوز کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتی،
چاہنے کے باوجود بھی وہ کسی کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتی، نہ ہی کسی کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ اگر وہ کسی سے شیئر کرے گی تو وہ خود کو اور مزید کمزور کر لے گی۔ چھوٹے تانے جو ایک عورت روزمرہ کی زندگی اور روٹین کے اندر سہتی ہے کہ تم سے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو، یا تمہارے ماں باپ نے میری عزت نہیں کی، شوہر کے دیے ہوئے تانے عورت کے دماغ کے اندر پھانس کی طرح سے چبھ جاتے ہیں، چاہے وہ تانے اس کے میکے کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ تانے اس کی اپنی ذات کے حوالے سے ہوں۔ یہ ایک ایسی فارم ہے جس کے اوپر کوئی بھی توجہ نہیں دیتا۔ ہم لوگ اپنے اندر ہی اندر اس دکھ اور تکلیف کو سینچتے تو رہتی ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ دکھ اور یہ تکلیف جو ہم سہ رہی ہیں یہ ہمارے لیے کتنی بڑی پھانس ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ساری زندگی ہمارے دل سے نہیں نکل سکتی۔ چاہنے کے باوجود ہمارے اگر شوہروں کو گالیاں دینے کی یا آپ کے میکے کو برا بھلا کہنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو آپ کو یہ بات زندگی کے کسی موڑ پہ جا کے بھی اچھی نہیں لگتی، چاہے آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے میکے والوں کے ساتھ کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود کوئی عورت کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کرتی۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو باڈی شیمنگ برداشت کر رہی ہیں، جو اپنے پیرنٹس کے بارے میں بہت سخت الفاظ سہ رہی ہوتی ہیں۔ شوہر اگر نہیں بھی کچھ کہتا تو آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ آپ کے خاندان کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے بارے میں بہت ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مینٹلی ابیوز کرنے کو نا اپنا بہت سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فزیکلی ابیوز کے تو نشان ہوتے ہیں نا، اس کا تو ثبوت ہوتا ہے، لیکن مینٹل ابیوز کرنے کا تو کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے الفاظ کو ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے یا آپ نے ان کے الفاظ کو نوٹ نہیں کیا ہوتا، سو اس وجہ سے لوگ آپ کو فزیکلی ابیوز کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن آپ کو مینٹلی ابیوز کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نہیں رکتے۔ اور ہم عورتیں اتنی معصوم ہوتی ہیں کہ ہم اپنے زبان سے ان کو کچھ بھی نہیں کہتی، ایون انہیں شٹ اپ کال بھی نہیں دیتی، چپ کر کے وہ تمام باتیں اپنے اندر پالتی رہتی ہیں، ان تمام باتوں کو دفنانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں اور دل میں ان تمام چیزوں کو برا سمجھتی رہتی ہیں۔ آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی برائی کو اپنے دل میں برا جانیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے یا آپ کے سامنے آپ کی اپنی ذات کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ اگر اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتی تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو آپ اس کو اپنے دل میں برا جانیں، اور بے شک یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ مجھے کمی بیشی معاف کیجیے گا، لیکن کیا آج کے زمانے کی عورت، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اسی طرح سے گھٹ گھٹ کے مینٹلی ابیوز کا شکار رہیں گی، ہر دوسری عورت ڈپریشن کا شکار ہے، ہر دوسری عورت انزائٹی کا شکار ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے ذہنوں میں پالتی رہتی ہیں اور ان کو دبانے اور دفنانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، ایک نہ ایک دن یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن کے اندر اس طرح سے پھٹتی ہیں کہ یا تو ہمارے بی پی ہائی ہو جاتے ہیں، یا تو ہماری حالتیں اتنی بری ہو جاتی ہیں کہ ہم فزیکلی اپیرنس بھی ڈسٹرب کر لیتی ہیں اپنی۔ مینٹلی تو ہم ڈسٹرب ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو فزیکلی طور پہ اتنا ڈسٹرب کر لیتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم سے گئی گزری کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ کسی نے آپ کو یہ بات کر دی۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ رکھیں کہ اگر کوئی آپ کے اوپر بات کرے، آپ کے ذات کے اوپر بات کرے، آپ کے ساتھ آپ کو باڈی شیم کرنے کی کوشش کرے، یا آپ کو میٹھے میٹھے طریقے سے کڑوی کڑوی باتیں ہضم کرنے کے لیے تیار کرے، تو ہمیشہ اس کا منہ توڑنے کے لیے ہمت رکھیں، ہمیشہ اس کو بھی اسی طرح بھگو کے جوتے لگائیں جس طرح سے وہ آپ کو لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شخص کون ہے، آپ کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، یا آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی انسان کو دوسروں کا ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر انسان کو اس کی زندگی کے اندر موجود بہت ساری ایسی نعمتیں دی ہیں جن کی طرف شاید انسان توجہ بھی نہیں کرتا، جن کی طرف شاید انسان دھیان بھی نہیں دیتا، اور اس میں سے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کریں۔ آپ کے منہ میں جو زبان ہے وہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ اپنی زبانوں سے آپ کے ذہن میں زہر گھول رہے ہیں یا آپ کو مینٹلی ٹارچر دے رہے ہیں آپ کی ذات کے اوپر بات کر کے، کوئی بھی اگزامپل لے لیں، چاہے وہ آپ کا کوئی قریبی تعلق ہو یا آپ کا صرف دور کا رشتہ ہو یا دور کا تعلق ہو، اور وہ بھی آپ کو اگر مینٹلی ٹارچر دے رہا ہے
تو آپ اپنی خاموشی سے اس کو شے دے رہی ہیں، آپ اپنے منہ کو بند رکھ کے آپ اس کو اس بات کا احساس دلا رہی ہیں کہ آپ ہر کسی کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ کوئی بھی آئے اور آپ کو ذلیل کر کے چلا جائے یا آپ کو تکلیف دے کے چلا جائے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ شاید پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہیں کہ آپ لوگوں کے دیے ہوئے تانے تشنے اور مینٹلی ٹارچر برداشت کر سکیں۔ جس دن آپ اپنی زبان سے اس بات کو کہیں گی اور دوسروں کو شٹ اپ کال دیں گی یا دوسروں کا منہ توڑنے کی ہمت رکھیں گی، یقین کریں وہ آپ زندگی کا وہ آخری دن ہوگا جس وقت کوئی آپ کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچے گا۔ اگر آج آپ خاموش رہیں گی تو آپ کی آنے والی 7 نسلیں اس تکلیف اور اس کرب سے گزریں گی جس سے آپ پچھلے کئی سالوں سے گزر رہی ہیں، جس سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں۔ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو اس تکلیف اور اس اذیت سے کیسے بچائیں گی؟ جب تک آپ خود اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیں گی تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اسی کنویں اور کھائی میں دھکیل رہی ہیں جس میں آپ نے ساری زندگی گھٹ گھٹ کے اور ذہنی اذیت کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے حق کے لیے بولیں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آنے والی نسلوں کا مینٹلی سکون اور اطمینان ان کی زندگی سے جڑا رہے اور وہ کبھی بھی اس مینٹل ابیوز کا شکار نہ ہوں جس کا آپ ہوئی ہیں۔ ہمیشہ اپنے لیے سوچیں تو اپنی آنے والی 7 نسلوں کے لیے بھی سوچیں۔ اگر آج کے دور کی عورت کمزور ہے تو صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ کوئی سٹیپ نہیں لیتی۔ اگر آج کے دور کی عورت مینٹلی ابیوز کا شکار ہے، لوگوں کے تانوں کا شکار ہے، تو یقین کریں صرف اسی لیے ہے کیونکہ اس کے منہ میں زبان ہے اور وہ بول نہیں رہی، وہ زبان کو اپنے حق کے لیے استعمال نہیں کر رہی۔ امید کرتی ہوں آج کے ولاگ میں آپ کو اپنی بہت ساری تکلیفوں کا مداوع کرنے کے لیے سلوشنز مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔